علی بھائی اگلا سوال ہے، یورپ کے حوالے سے کچھ ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں جن میں کرونا وائرس سے مرنے والے لوگوں کو مخصوص لباس میں ڈال کر اجتماعی قبروں میں دفنایا جا رہا ہے، بلکہ بعض جگہ سے تو ان لاشوں کو جلانے کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں ان مرنے والوں کے غسل اور کفن و دفن کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں، میں نے جو کرونا سے ریلیٹڈ 20 کوسچنز ریکارڈ کروائے ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں 20 کوسچنز اباؤٹ کرونا، آلموسٹ 2.5 گھنٹے کی گفتگو ہے، اس میں میں نے یہ ساری نیٹی گریٹیز بھی کور کی تھی۔ پھر بھی چونکہ بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں تو میں اس کو ایڈریس کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لاشوں کو جلانے والا مسئلہ عام دنوں میں بھی وہاں پر ہے۔ ایون جو آسمانی مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، جیوز اور کرسچنز، جو قبروں میں بلیو کرتے ہیں کہ انسان کو قبر میں دفنانا چاہیے، وہ بھی اپنے پیسے بچانے کی خاطر، کیونکہ قبریں بڑی مہنگی ہیں ادھر، تو وہ بھی اپنے مردوں کو جلوا لیتے ہیں ہندوؤں کی طرح۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں اکثر لاشیں بھی پاکستان آ رہی ہوتی ہیں، اس میں ریزن ہوتی ہے بعض لوگوں نے ایک وصیت بھی کی ہوتی ہے، اور یہ اس طرح کوئی وصیت کر دینا کہ میری لاش کو فلاں جگہ لے جانا ہے، یہ وصیت پہ عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ آپ نے گیون سرکمسٹانسز میں دیکھنا ہے، اگر وہاں آپ کو قبرستان نزدیک پڑ رہا ہے تو آپ وہاں دفنائیں۔ اب یہاں پہ لوگ ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، قبریں یہاں ہوتی ہیں، تو وہ پھر اپنے ماں باپ کی قبروں پہ بھی نہیں آتے، اگرچہ آنا ضروری نہیں ہے، وہاں بیٹھ کے بھی دعا ہو سکتی ہے، لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی وفات کے 50 سال کے بعد ان کی قبر پہ آئے۔ تو قبریں وہاں رکھا کریں جہاں پہ آپ خود ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میرا آبائی علاقہ وہاں ہے جہاں میں نے خود بھی 10 سال بعد گزرا ہے، پیچھے قبروں کی کیئر بھی نہیں ہو رہی ہوتی، تو یہاں پہ یعنی مردوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہاں پہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کریں، اگر پھر آپ یہ سیدھی بات ہے آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو اس لیے آپ یہاں بھیج رہے ہوتے ہیں کہ قبر کی جگہ مہنگی ہے وہاں پہ۔ یہ جناب انگلینڈ کے اندر بھی مجھے میرے بھائی نے بھی بتایا، وہاں پہ بھی ایک نوجوان مسلمان کی ڈیتھ ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے، تو پھر اس کو جو غسل اور تدفین جن لوگوں نے کیا ہے ان کو بھی وہ جراثیم ٹرانسفر ہوئے ہیں، تو یہ اب چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے۔ لہٰذا یہ صرف کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر جن لوگوں نے وہ کنٹرول لباس پہنا ہو وہی اس کو غسل دیں اور اس کو دفنائیں۔ اگر غسل دینے میں بھی کوئی تردد ہے تو صرف تیمم بھی کروا سکتے ہیں، اگر تیمم کروانے میں بھی تردد ہے تو اس طرح بھی دفنایا جا سکتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو لوگ شہید ہوتے تھے نبی علیہ السلام نے جنگوں میں بغیر جنازے کے، بغیر کے غسل کے بھی ان کو دفنایا ہے۔ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، یہ نہیں ہے کہ شہید کے لیے جو ہے وہ غسل کوئی نہیں ہے، کئی حدیث میں آتا ہے کہ شہید کو غسل بھی دیا گیا، جب ٹائم ہوگا تو دے لیں گے۔ تو ابھی یہ وبائی جو امراض پھیلے ہوئے ہیں یہ بھی تو ایک قسم کی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے نا، اور ویسے بھی ایک جنرل حدیث تو ہے تعاون کے بارے میں بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں، جو میں نے کرونا والے اپنی لیکچر میں بھی بتائی تھیں اور کوسچن آنسر سیشن میں، کہ جو میری امت کا شخص اس میں مرتا ہے اہل ایمان میں سے، وہ شہید اللہ کے حضور لکھا جائے گا۔ تو اس طرح کی سچویشن بن جائے تو ایسے بھی کر لیا جائے۔ باقی جنازہ پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنازہ پڑھنے کے لیے تو اس کو ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے، بے شک وہ ایمبولینس کے اندر رکھی ہوئی ہے اس کی میت، تو آپ بس سامنے ہونا میت کا ضروری ہے، بس سامنے رکھیں اور آپ جنازہ پڑھ دیں۔ اور اگر کسی کا رہ گیا وہ قبرستان بھی جا کے قبر پہ بھی جنازہ پڑھ سکتا ہے بعد میں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے غزوہ احد کے شہداء پہ 8 سال کے بعد جا کے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے جا کے نماز جنازہ پڑھی تھی۔ تو یہ رسک نہ لیں، لوگوں کو سمجھائیں، جذباتی اپنی اس طرح کی چیزیں چھوڑ دیں۔ وہ کہتے ہیں جناب ہم آخری دیدار بھی نہیں کر سکے، اور میرے بھائی لوگ ایئر کریش میں مر جاتے ہیں، ان کا آخری دیدار کون کرتا ہے؟ اور آپ بھی ساتھ ہی مر جاتے ہیں تو آپ کا آخری دیدار کس نے کرنا تھا؟ یہ جذباتی باتیں ہیں۔ اب جو مر چکا اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور جذباتی ڈاکٹرائن کی بجائے علمی ڈاکٹرائن کو فالو کریں۔ یہ ویسے ہے ماننا مشکل ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جذبات رکھے ہوئے ہیں، تو لیکن جب اللہ بیچ میں آتا ہے، اللہ کے احکامات آتے ہیں، پھر ان چیزوں کو جھیلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو اس طریقے سے مصیبت میں نہ ڈالیں۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں وہ جو ایک منگا گاؤں ہے ہمارا کے پی میں، وہاں ایک بندہ باہر سے آیا ہے، بس وہ جس کو مل کے گیا ہے وہ ساروں کے ساتھ۔ ہمارے اپنے جہلم شہر میں آپ دیکھیں، آلموسٹ میرے پنجاب میں ٹاپ میں جو 4-5 سٹیز ہیں ان میں ہمارا جہلم بھی آ گیا، اور یہ سارے وہی لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ وبا یہاں تو نہیں پھوٹی کرونا کی، یہ باہر سے آئی ہے نا۔ اب جو لوگ باہر سے آئے ہیں کم از کم یہاں تو آ کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، یہاں تو کئی لوگ کے ٹیسٹ آئے ہیں اس کے باوجود پازیٹیو آئے ہیں، پھر بھی جا کے رشتہ داروں کو مل رہے ہیں، تو دشمنی کر رہے ہیں ان کے ساتھ، یہ بلکہ خود آ کے ان کو چاہیے کہ یہاں پہ آ کے ٹیسٹ کروائیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تو نہیں ہے۔ اور جو لوگ جن کو بڑا یہ شوق ہوتا ہے نا باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو ملنے کا،
تو میرا خیال ان کی طبیعت تو صاف ہوئی بھی، اب نہیں ان کو کوئی جا کے مل رہا. ان میں بھی بڑا تکبر ہوتا ہے کہ منو ملن کیوں نہیں آئے. ہوں تو لوگ باہر پہلے باہر لیندے پیچھے پیچھے پھرتے سن، باہر کو ڈرتے ڈرتے پھرتے رہے کتنے منو ہی نہ آگے پنجا مار دے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ایک بندے کی وجہ سے کتنے لوگوں کو مرض لگا ہے. اور سب سے بڑی بات، آپ اپنے گھر والوں کے دشمن ہوئے میں ان کے ساتھ یہ دشمنی کر رہے ہیں. دوستوں کے ساتھ تو چلے کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی یہ دشمنی کر رہے ہیں. تو یہ جہلم شہر میں ہوا ہے، کئی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس طریقے سے. اور یہ تو آپ کو پتہ ہے ایک چین ریاکشن شروع ہو جاتا ہے اس اعتبار سے. تو یہ احتیاط کرنی چاہیے. تو یہاں پہ بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے، یہاں پہ بھی گورنمنٹ نے کہا کہ اپنے طور پہ آپ نہیں دفنائیں گے، گورنمنٹ کو انوالو کریں گے. لیکن باہر کے ملکوں میں چونکہ بہت زیادہ سختی ہے، وہ تو لاشیں بھی حوالے نہیں کر رہے ہیں. تو زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز کو انشور کر لیں کہ وہ دفنائیں، اس کو جلائیں نہ. ٹھیک ہے. اگر آپ کا اس پہ بھی زور نہیں چلتا گورنمنٹ کے اگینسٹ، تو پھر ظاہر ہے اس پہ آپ کو کوئی دنگا فساد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا معاملہ اس کا معاملہ ہے بندے کا. وہ اس کی نہ تو وہ جلانے کی وجہ سے اس کی جنت ختم ہو جانی ہے، نہ اس کو جنتی جو کفن ملنا ہے وہ ختم ہو جانا ہے، اور نہ آپ کے کفن پہنانے سے اسے جنتی کفن مل جانا ہے. یہ نہیں ہونا. وہ اپنے اعمال کے مطابق ہی اٹھایا جائے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنا کرتا عبداللہ ابن ابی کو دیا تھا، اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ٹپکایا تھا، جنازہ پڑھایا، قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کی. سورہ توبہ کے اندر آیا کہ یہ کام آپ نے آندہ نہیں کرنا، آپ 70 دفعہ بھی مغفرت کریں گے، یہ دعا کریں گے، میں نہیں قبول کروں گا. تو جو اللہ رسول کا باغی ہے نا، اس کو ہماری دعاؤں سے، کفن پہنانے سے، غسل دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. ہمارے دل کی تسلی ضرور ہو جاتی ہے. پوری زندگی لوگ قرآن کھول کے نہیں پڑھتے ہیں، ان کے میت کے اوپر لوگ سپارے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس نے پوری زندگی میں اس قرآن کو نہیں کھول کے پڑھا جس کی میت کے اوپر تم اس قرآن کو پڑھ پڑھ کے تو دھونس کے ساتھ اللہ سے بخشوانا چاہتے ہو. انسان اپنے اوپر خود غور کر لے. باقی یہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ بھی اب اس میں کئی ایک باتیں ہیں جو یعنی میڈیا میں کرنے والوں کو مجرم سمجھا جاتا ہے. احتیاط اپنی جگہ ہے، لیکن اس کرونا کو پینک بھی نہ اس کا پھیلائیں. 200 سے زیادہ وائرسز ایسے ہیں جو پوری دنیا میں ہر سال زکام فلو پھیلا کے چلے جاتے ہیں. اور ہم میں سے میں آپ کو بتاؤں، میں پرسنلی اپنے کئی جاننے والوں کو جانتا ہوں جن کو 2-3 مہینے پہلے کرونا ہو کے جا چکا ہے. اٹلی کے رہنے والے ہمارے علاقوں میں بھی رہتے ہیں. وہ اب جب یہ مسئلہ چلا تو انہوں نے کہا اچھا یہ کرونا ہوا تھا ہمارے بچوں کو. ایک بچہ ہاسپٹل تک گیا، اس کو نمونیا بگڑ گیا تو یہ وہ تو پھر پتہ چلا یہ ہو کے چلا بھی جاتا ہے. لیکن جہاں پہ یہ یعنی ابھی پہنچا نہیں ہے اور آپ کہیں گے ہو جائے گا تو ویسے ہی اگلے کی قوت مدافعت اور امیونٹی جاتی رہتی ہے. یہ تو یعنی سائنٹسٹ خود مانتے ہیں کہ کوبرا سانپ کے کاٹنے سے لوگ اتنے نہیں مرتے ہیں جتنے سانپ کے ڈر کی وجہ سے. کئی تو ایسے سانپ ہیں جن کے زہر جو ہے جان لیوا نہیں ہے، ان کے کاٹنے سے بھی لوگ مر گئے ہیں. اور کئی لوگوں کو کوبرا کاٹا ہے اور نہیں مرے. وہ کانفیڈنٹ ہیں جو لوگ کوبرے کے ساتھ یہ کرنے والے لوگ ہیں. کئی لوگوں کی لائیو ویڈیوز بنی ہوئی ہیں کہ ان کو کوبرا کاٹا ہے تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے 40 منٹس لیفٹ، وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیتے ہیں، وہاں جا کے اینٹی وینم لگا، ٹھیک ہو گیا. تو جڑے لوگ پہلے ہی مرے ہوئے ہوتے 40 منٹ کے 40 سیکنڈ ہی مر جان گے خوف کی وجہ سے. احتیاط ضرور کریں. یعنی یہ افراط و تفریط نہیں ہونا چاہیے. یہ دو ایکسٹریمز ہیں، ایک طرف بے احتیاطی اور یہ احتیاطیں سر اس کے بغیر بھی ہیں. آپ کو اسلام نے یہ احتیاط بتائی ہے کہ آپ نے ہاتھ دھو کے کھانا کھانا ہے، اس کے بعد ہاتھوں کو پوچھنا بھی نہیں ہے. اور سر میں نے یہ عرض کیا یہ جو آئے دن آپ کو کہہ رہے ہیں 20 سیکنڈ تک صابن سے دھوتے رہیں. اس سے اگلی بات یہ ہے کہ یہ 20 سیکنڈ دھونے کے بعد جب ہاتھ صاف ہو گئے پھر آپ انہی ہاتھوں سے جب اس نل کو بند کر رہے ہیں تو جو نل کے ہینڈل کے اوپر جراثیم تھے وہ پھر آپ نے دوبارہ لے لیے ہیں. تو آپ یہ بتایا کریں کہ 20 منٹ تک ہاتھ دھوئیں اور 10 سیکنڈ تک وہ بھی دھوئیں تاکہ ٹنکی خالی ہو جائے تھوڑی. کچھ اللہ نے بھی توکل کرو اور کسی خاص حد تک ہم احتیاط کر سکتے ہیں. اور میں نے آپ کو بار بار وہ وظائف بتائے ہیں کہ آخری 3 صورتیں صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لیں، اپنے جسم پہ دم کر لیں. اس سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں ہے. جامعہ ترمذی میں سنن نسائی میں حدیث ہے جب یہ 3 صورتیں نازل ہوئیں المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، تو نبی علیہ السلام نے باقی دعائیں چھوڑ کے انہی 3 صورتوں کو لے لیا تھا. سب کچھ ہے اس کے اندر. سورہ اخلاص میں توحید ہے، اللہ کا بہترین ذکر، اور ذکر ہی تو شیطان کے اگینسٹ اور ساری چیزوں کے اگینسٹ اللہ کی پناہ دیتا ہے. سورۃ الفلق باہر سے حملہ آور ہونے والی ہر چیز کے اگینسٹ اللہ کی پناہ. من شر ما خلق، میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نہیں پیدا کی ہے. اور قل اعوذ برب الناس اندر سے جو حملہ آور ہونے والی چیزیں ہیں ان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ خیر.